السلام علیکم فرینڈز، میرے آج کا ٹاپک ہے فارغ اوقات کی سرگرمیاں۔ ہمارے پاس ہر شے کی کثرت ہے، صرف وقت کی قلت ہے۔ بقول واصف علی واصف۔ آج کل زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ انسان ایک مشین کی طرح دن رات کام میں جتا رہتا ہے۔ بقول اقبال، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ طلباء کو فکر معاش کے لیے سرگرداں نہیں ہونا پڑتا، لیکن طلباء کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں۔ بعض مضامین ان کو مجبوراً پڑھنے پڑتے ہیں۔ اسکول کے سخت ڈسپلن اور والے ماحول میں خود کو فٹ کرنا، وقت کی پابندی، گھر کے کام کاج، یہ ساری ایسی مصروفیات ہیں کہ طالب علم اپنے آپ کو ان میں جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک طالب علم اپنے لیے ایسا وقت چاہتا ہے جس میں کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، وہ آزادی سے اپنا دل خوش کر کے اپنی ذہنی تھکن کو دور کر سکے۔ فارغ اوقات کو مصرف میں لانے کے لیے انسان کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور اختیار کرتا ہے، مثلاً باغبانی، قلمی دوستی، کتابیں پڑھنا، میوزک سننا، تیراکی، مختلف کھیل کھیلنا، ٹی وی، کمپیوٹر دیکھنا یا مختلف ممالک کی ٹکٹ یا سکے جمع کرنا۔ مختلف لوگوں کے مختلف مشغلے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے بیکار آدمی کا دماغ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ میں اپنے فارغ اوقات میں باغبانی کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے باغبانی ایک ایسا مشغلہ ہے کہ اس سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ بقول اقبال، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ زمین تیار کرنے سے پھول کھلنے تک ہر مرحلے میں میری دلچسپی کا نیا سامان موجود ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پودوں میں نئی نئی کلیاں اور پتیاں نکلتی رہتی ہیں، اس سے ان کی دلچسپی میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ میرے اس شوق میں میرے گھر والوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ فرمان خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ میری محنت اور کوشش رنگ لائی اور میرا باغیچہ طرح طرح کے پھولوں سے بھر گیا۔ آنے جانے والے لوگ جب پھولوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے سب کام کاج چھوڑ کر کھرپی لیے کیاری میں بیٹھی رہوں۔ ایک آدھ کیاری سبزیوں کے لیے وقف کر دی جائے تو ہر موسم کی تازہ سبزی گھر میں موجود ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والی ہی سبزیاں پکاتے ہیں۔ یوں ہمارا سبزیوں کا خرچہ بھی بچ گیا اور میرے اس مشغلے نے گھر کے بجٹ پر اچھا خاصا خوشگوار اثر ڈالا۔ میں ہر روز صبح اپنے باغیچے سے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر امی جان کو پیش کرتی ہوں اور وہ اسے ڈرائنگ روم کی زینت بنا دیتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے باغیچے کے پھول اور سبزیاں پڑوس میں بھی تحفہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، کیونکہ تحفہ دل کے کینہ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو میرے مشغلے کے ظاہری فائدے ہوئے۔ باغبانی کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ جب انسان اپنے ہاتھوں سے مزدوروں کی طرح کیاریوں میں مٹی بھرتا ہے تو اس کے دل سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اس مشغلے سے اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے اور پودوں اور درختوں سے ہمیں آکسیجن بھی مل جاتی ہے، جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مشاغل ہمیں خوشی اور علم دیتے ہیں۔ بقول چارلس بکسٹن، وقت کا ملنا بہت دشوار ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ وقت کو بے فضول ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، جبکہ وقت کا ضائع کرنا ایک محدود عرصے تک زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ باغبانی ایک سستا اور اچھا مشغلہ ہے۔ میں خوش ہو کر سب کو اپنے لگائے پھول اور سبزیاں دکھاتی ہوں۔ مجھے اپنے لگائے پودوں پر فخر ہے۔ میں جب دن بھر کی تھکی ماندی اپنے باغیچے میں آ کر شام کو بیٹھتی ہوں تو مجھے وہی سکون ملتا ہے جو بچے کو ماں کی آغوش میں آ کر ملتا ہے۔ اللہ میرے باغیچے کو سلامت رکھے، آمین۔ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی فضول ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔